أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وعملا صالحا رزقا واسعا وحلالا طیبا. السلام علیکم تمام ناظرین، میرے دینی بھائی ماں بہنیں. آج کی وظیفہ اللہ رب العزت کی نام یا فتاح کا وظیفہ کرنے کا طریقہ، یا اس اللہ رب العزت کی اس نام کی وظیفہ کرنے کا فائدہ، اور وظیفہ کب کیسا کریں، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفتاح کا ترجمہ، اس کا ارتھ، اس کا مطلب ہے کھولنے والا. کتاب میں جو لکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے وہی رکھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، جو کتاب میں وہی رکھ رہا ہوں. جو بھی باتیں، جو بھی ویڈیو، جو بھی آپ لوگوں کے سامنے میں باتیں رکھتا ہوں، یہ سب کتاب میں پڑھتا ہوں، پڑھ کے پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں تک کوئی غلط بات، میسج نہ پہنچے. بار بار کوشش کرتا ہوں. اگر کبھی کسی میں ایسا غلطی سے بھی کچھ ایسی باتیں، ایسا شبد، ایسا کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو میں پرائیویٹ یا پھر ان لسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ وظیفہ الفتاح کا وظیفہ کیسے کریں، اس کی کس کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اگر میرا دیکھنے والا کوئی بھی بھائی، یا اگر آپ کے جان پہچان میں کوئی ایسا انسان جو کسی دشمن سے پریشان ہے، یا کوئی انسان اس کو پریشان کر کے رکھا ہے. پریشان کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں لوگوں کی. کوئی اولاد کی یا طاقت کی دم پر کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی پیسے کے دم پر پریشان کرتا ہے. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر میں بولتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کچھ ایسا بھی ہوتے اپنے بھائی جو دوسرے بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے تو انہیں تکلیف ہوتی. ترقی دوسرے بھائیوں کی نہیں دیکھ سکتے. ایسے بھی ہوتے. کسی بھی طرح سے اگر آپ کسی انسان سے پریشان ہیں، یا کورٹ کچہری میں کوئی کیس چل رہا ہے، یا بے خطا کوئی قید کی زندگی میں ہے، جیل میں سزا کاٹ رہا ہے بنا کسی غلطی کے، تو جو بھی کسی بھی تکلیف پریشانی ہے، اگر آپ کسی انسان کے ذریعے سے تھرو سے کچھ پریشان ہے آپ، تو اس کے لیے خاص وظیفہ کیا کرنا ہے. فجر کی نماز کے بعد، نماز کے نام لیتے ہی بہت بھائی لوگ میرا ویڈیو کو وہیں سے اسکپ کر دیتے ہوں گے، نہیں دیکھتے پورا. نماز کے نام لیتے ہی گھبرا جاتے ہیں. نماز تو ہر حال میں کبھی بھی معاف نہیں ہے، کسی کے اوپر معاف نہیں ہے. نماز کبھی معاف نہیں ہے، سوائے پاگل، مجنون، دیوانہ، یا جو ہمیشہ بیماری میں بستر میں پڑا ہوا ہے، تو بھی اگر اچھا ہو جائے گا تو بھی اس کو اوپر قضا واجب. وہ سب باتیں نہیں. چلیے الفتاح کی باتیں کرتے ہیں. الفتاح، اگر آپ کسی دشمن سے، کسی ایسے انسان سے جو آپ کو تنگ کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے، اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ، کتنا؟ 70، 50 پہ 20، 70، 60 پہ 10، 70 مرتبہ، 70 مرتبہ اسے دل میں ہاتھ رکھ کے تسبیح لے لیں. 70 مرتبہ الفتاح 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 کا اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو وہ دشمن سے انشاءاللہ اللہ آپ کو نجات دے دیں گے. اس انسان سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. اس انسان کی جو تکلیف پریشان کر رہا ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اللہ کی مجھے اتنی یقین ہے، اتنی بھروسہ ہے اللہ کی نام پر.
مجھے کسی سے کچھ بولنے کی، کوئی بتانے کی، سمجھانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے اتنی یقین ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے. ایک ایمان والا اگر کوئی بھی میرا بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی ایمان والا ہو، دینی بھائی ہے میرا یا ماں بہن ہے، کوئی بھی اگر اسلام سے تعلق ہے تو ان کو ضرور یقین ہوگا کہ اللہ کی نام کے اوپر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اگر ظالم دشمن تکلیف، اگر کسی سے پریشان ہے آپ، تو الفتاح کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس پر آپ کو کامیابی مل جائے گی، دشمن پر فتح ہو جائے گی. آپ کو کسی طرح سے بھی کوئی آپ کو پریشان کرتا ہو، فجر کی شرط یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اپنے دل پہ سینے پر ہاتھ رکھ کے، سینے پر ہاتھ رکھ کے الفتاح 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 کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بے شک آپ کو اس سے کامیابی ملے گی. آپ کی جس طریقے سے آپ پریشان ہیں، جس چیز سے پریشان ہیں، اس سے آپ کو اللہ رب العزت نجات دیں گے. اس اللہ رب العزت کے نام کی صدقے میں، اس کی وسیلے سے، اس کی برکت سے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور وظیفہ کبھی بھی کرے، شروع میں درود شریف، آخر میں درود شریف، شروع میں درود شریف پڑھیں، آخر میں درود شریف یاد سے پڑھ لیں. درود شریف کی الگ ہی برکت ہے وظیفہ میں، اور آپ کو برکت ہو جائے گی. درود شریف اگر آگے پیچھے آپ ملاتے ہیں تو. چلیے، اگر اپنی ضرورت مند کوئی بھائی ہے تو اس تک ضرور شیئر کریے. اس عمل کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گا. عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ. جو بھی بھائی میرا دیکھ رہے، اور اس کا کسی بھی چیز سے تکلیف پریشان ہے، آپ کسی انسان کے ذریعے سے، دشمن کسی بھی طریقے سے کسی انسان سے پریشان ہے، تو یہ عمل اس خاص کر کے وہ بھائیوں کے لیے. چلیے، اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی علم رب العزت عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہو، دنیا اور آخرت کے لیے. اس کے لیے میں نے ایک معمول بنا لیا، ہر ویڈیو میں شروع میں یہی دعا پڑھوں گا: ربی زدنی علما نافعا وعملا صالحا رزقا واسعا وحلالا طیبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. اس میں دعا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی کہ میرے جب بچپن میں کیلا سے زبان جل گیا تھا تو تھوڑا ہکلا کے بولتے تھے، تو اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ میری زبان کھول دے، زبان کی گیرا وہ کھول دے، اور مجھے علم زیادتی عطا فرما. اور دوسرا دعا میں ربی زدنی علما نافعا، اللہ وہ علم عطا فرما، ربی پروردگار اللہ وہ علم عطا فرما، نافع فائدہ پہنچانے والا، جو علم مجھے فائدہ پہنچائے وہ علم عطا فرما. وعملا صالحا، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربی زدنی علما نافعا وعملا صالحا رزقا واسعا، اور میرے رزق میں برکت واسع بڑا برکت عطا فرما. رزق میں حلالا طیبہ، حلال پاک روزی میں برکت عطا فرما. چلیے، انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دوسرے وظیفہ کے ساتھ میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو جہاں کہیں بھی میرا بھائی کسی بھی مسئلے میں پریشان ہے، رب العزت اپنی حبیب کے آل کے صدقے میں، رب کی تمام نیک محبوب بندوں کے صدقے میں پروردگار سب کی تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہے، مولا کریم اپنی فضل سے سب کو شفا کاملہ و عاجل عطا فرمائے. جو بے روزگار ہے، مولا کریم غائب سے روزی عطا فرما، اور جو روزی روزگار کاروبار میں لگے ہوئے، مولا اس میں خیر و برکت عطا فرما. جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے، مولا سب کی مغفرت فرما. جن کی والدین باحیات ہیں، مولا ان کی صحت تندرستی عطا فرما، اور ان کی عمر میں درازی عطا فرما. چلیے، ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.